نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور اسٹوڈنٹ طبقہ نوجوان ساتھیوں، ختم نبوت ایک مسلمان کے ایمان کے اندر جو حیثیت رکھتا ہے، جس طرح ایک بہت بڑی عمارت ہو، لینٹر ڈلا ہوا ہو، اس لینٹر کے نیچے کچھ ستون اور عمود کھڑے کیے جاتے ہیں جو اس لینٹر کے وزن کو برداشت کریں۔ ان ستونوں کے اندر سے ایک ستون ایسا ہوتا ہے کہ پورے لینٹر کا وزن اس ستون کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو لینٹر باقی ستونوں پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ پاور اور قوت میں نہیں رہ سکتا جس طرح کہ وہ پہلے تھا۔ ایک مسلمان کا ایمان عقیدہ ختم نبوت پر اسی طرح کھڑا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اس بڑے اور مضبوط ستون کی مانند ہے جو مسلمان کے ایمان کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اگر اس عمود اور ستون کو ہٹا دیا جائے تو باوجود بندہ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، زکوٰۃ دینے کے، اگر عقیدہ ختم نبوت کو اس کے ایمان سے نکال دیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے 5-10 منٹ بات کرنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات میں کروں آپ اس کو لے کر جائیں۔ اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ یہ میرے ساتھ دہرائیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ اور آپ کے بعد 30 کذاب آئیں گے، ان میں سے ہمارے ماضی قریب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں پیدا ہونے والا، 1939 یا 40 میں یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا جو مسلمانوں کے ایمان سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ پوری دنیا کا کفر جس طرح اس وقت اس کی زندگی میں اس کی پشت پناہی کرتا تھا، آج بھی پوری دنیا کا کفر قادیانیت کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے اوپر نام نہاد اپنے آپ کو سکالر کہنے والے، دین کے ٹھیکیدار بننے والے، وہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قادیانیت نے اپنی چال کو بدل لیا ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لڑکی بھی دیتے تھے، نوکری بھی دیتے تھے، اب تبدیل کام ہو چکا۔ اب سکول اور کالج کے اندر جس ترتیب سے وہ کام کر رہے ہیں، میرا نوجوان بچہ یونیورسٹی کا پڑھنے والا، سکول کا پڑھنے والا، وہ اپنی ایپ کو کھول کر وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دیندار کی بات کو سن رہا ہوں، یہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، یہ سکالر ہے، میں دینی بات سن رہا ہوں۔ وہ آگے شیئر بھی کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کے دل سے حضور کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا نوجوان، اس کے دل کے اندر حضور کی محبت اس قدر ہونی چاہیے جو سن 1953 کے نوجوان کے دل کے اندر محبت تھی۔ جب گولیاں چل رہی تھی، حضور کے نام پر
جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، جہاں یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا، سکول کا پڑھنے والا ایک بچہ بھی تھا، جو اپنی کتابیں گرا کر اس جلوس کے اندر شریک ہوا ہے اور کتابوں کو رکھ کر کہتا ہے آج تک پڑھا ہے، آج عملی کام کرنے کا وقت آیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر وہی جذبہ ہو اور ان نام نہاد سکالروں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ وہ آپ کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ ایک قادیانی گروپ سے ایک نوجوان تھا تو مسلمان، لیکن اس کے گروپ کے اندر قادیانی تھا۔ اب عجیب عجیب سوالات پیدا کیے جا رہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اگر آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو وہ کھاتے کہاں سے ہیں، وہ کپڑے کون سے پہنتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی ان کو ملنے بھی نہیں جاتا، تو کس طرح یہ اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت وہ زمین پر آئیں گے، قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور ایک جواب دیتا چلو کھانے پینے کا، کہ جن کو ان کے کھانے پینے کی تکلیف ہے کہ کھاتے کہاں سے ہیں، تو ان کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے، اس لیے کہ مائی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دوسری حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام فرشتے ہیں، اس لیے کہ جبرائیل امین کی روح سے پیدا ہوئے۔ اگر آسمانوں پر جائیں تو فرشتوں والی حیثیت سے بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں، زمین پر آئے تو انسانوں والی حیثیت ہوگی اور کھائے پیئیں گے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے اس سے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس بڑے جواب ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ میرا نوجوان منبر کے ساتھ جڑ جائے، علماء کے ساتھ جڑ جائے، علماء کو اپنا رہبر و رہنما سمجھ لے۔ اللہ آپ کو ترقی دے۔ جس طرح خالد عابد صاحب فرما رہے تھے، آپ ڈی پی او بنیں گے، ایس ایچ او بنیں گے، کرنل بنیں گے، جج بنیں گے۔ اگر ختم نبوت کا معنی یہاں سمجھ گئے، قادیانیت کی چالوں کو یہاں سمجھ گئے، تو انشاءاللہ کسی بھی موقع پر مار نہیں کھاؤ گے، بلکہ قادیانیوں کا مقابلہ کرو گے۔ اگر آج ختم نبوت کو نہ سمجھ سکے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ میں آپ سے آخری گزارش یہ کروں گا کہ اپنے لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیے اور ختم نبوت کے بارے میں آگاہی حاصل کیجئے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، گر مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر، سجدے تجھے کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی، رب سے تجھے ملا دے وہ سجدہ تلاش کر۔ والسلام۔